وہ بس کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، جہاں لاہور کی ہلچل ابھی سے نظر آنے لگی تھی۔ ملتان سے یہ سفر اس کے لیے پہلا تھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ رہی تھی۔ بس کا ہارن بجتا تو چونک جاتی اور ہر موڑ پر سوچتی کہ خالہ کا گھر کیسا ہوگا۔ اس کی ماں نے تو بہت تعریف کی تھی کہ سمینہ خالہ کی شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی ہے جو اس شہر کی زینت ہے، مگر دعا زہرا کو کبھی یقین نہ آیا تھا کہ یہ اتنا پرتعیش ہوگا۔ بس اسٹاپ پر رکی تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر اتری۔ ہوا میں لاہور کی بو مل رہی تھی، دھول، دکانوں کی مہک اور دور کہیں سے آنے والی آذان کی آواز۔ ٹیکسی پکڑ کر وہ خالہ کے پتے پر پہنچی۔ وہ جیسے ہی گھر کا گیٹ کھلا اس کی آنکھیں پھیر گئی۔ یہ کوئی عام سا گھر نہ تھا، یہ تو ایک محل نما عمارت تھی جس کے باہر لان میں فوارے چل رہے تھے۔ دروازے پر مزین لکڑی کی کاریگری چمک رہی تھی۔ دعا زہرا کی سانسیں رک سی گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ اب رہنے والی تھی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ اس کی خالہ کی شادی بہت امیر ترین گھرانے میں ہوئی ہے، مگر وہ لاہور شہر کی جانے مانے فیملی ہوگی اسے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ آج ہی ملتان سے لاہور پہنچی تھی۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ تو نہیں تھا، مگر وہ زندگی میں کبھی بھی اپنی خالہ کے ہاں نہیں آئی، مگر اس کی خالہ ہمیشہ آیا کرتی تھی اپنے ڈرائیور کے ساتھ۔ اسے وہ بہت نفیس خاتون اور محبت کرنے والی لگتی تھی۔ اس کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پروفیسر احمد رضا کی دو ہی بیٹیاں تھیں، سمینہ اور زرینہ۔ سمینہ کی شادی ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی، مگر زرینہ کی شادی اپنے پھوپھی زاد کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب وہ دو بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی تو اس کے والد سلمان احمد نے بہت خوشیاں منائی۔ ان کا پورا ارادہ تھا کہ ان کی بیٹی دعا زہرا ایک دن ان کا نام روشن کرے گی، مگر وہ محض 10 سال کی تھی جب ایک ایکسیڈنٹ میں سلمان احمد کی وفات ہوگی اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی نانا کے پاس آ گئی، اپنی والدہ کے ساتھ۔ نانی کی وفات تو کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی اور نانا کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی پینشن سے ہی گھر چلتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی عمیر اب ایک کمیٹی میں جاب کرنے لگا تو ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے۔ پھر عمیر کی شادی ان کی پسند کی لڑکی سارا سے ہوگی، جو کہ ایک بہترین ہمسفر تھی۔ اس کا دوسرا بھائی زید اپنی یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا اور دعا زہرا بھی BSc کر کے فارغ ہوئی تھی اور اب اسے لاہور کی یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر تعلیم مکمل کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ یہاں پر ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی، مگر اس کی خالہ سمینہ نے اسے سختی سے اپنے آ کر رہنے کو کہا تھا، تو اپنی ماں کے حکم پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے گھر آ چکی تھی۔ مگر اتنا بڑا ان کا گھر دیکھ کر اب جیسے دل کو کچھ ہو رہا تھا اور ڈرتی ڈرتی اندر داخل ہوئی تو سمینہ بیگم فون پر کسی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سلام کیا تو وہ فون رکھتی جلدی سے آ کر اسے اپنے گلے لگا کی۔ ارے میرا بچہ، مجھے بتایا ہوتا میں ڈرائیور کو بھیج دیتی ہے راشد کو کہ وہ تمہیں اسپیشلی جا کر پک کر لیتا۔ سمینہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو ان کی محبت پر محض مسکرا دی۔ اچھا چلو جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ نہیں خالہ، وہ راستے میں نے کھا لیے تھے سینڈوچ، اب میں بس آرام کروں گی۔ آپ کو پتا ہے میں نے کبھی سفر نہیں کیا تو بہت عجیب کا فیل ہو رہا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں اس ٹائم ذرا جم میں جاتی ہوں، تو تم اپنا بہت دھیان رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر رات کو ملاقات ہوتی ہے، سمینہ بیگم نے کہا تو وہ محض سرس بات میں ہلا گئی۔ پھر ملازمہ کے ساتھ وہ گیسٹ روم میں آئی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شام کو لان میں ٹہلنے کے لیے باہر آ گئی۔ وہ وہاں چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے اچانک سے بچوں کے مسلسل رونے کی آواز آنے لگی کہ یہ میرا وہم ہے یا میں سچ میں سن رہی ہوں آواز، لیکن خالہ کے گھر میں چھوٹے بچے کہاں سے آئے؟ سر کھجاتے ہوئے سوچی گئی۔ پھر ان آواز کی تعاقب میں وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھی جو لان کے لاس میں بنی ہوئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اوپر آئی تو ایک 4 سال کی بچی اور ایک تقریباً 2 سال کا بچہ ہوگا، وہ دونوں مسلسل رو رہے تھے اور ملازمہ انہیں جھنجھوڑ کر پیچھے کر رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ہر وقت گن ڈال دیتے ہو، ابھی تم لوگوں کو صاف کر کے گئی تھی، میرا تو دل چاہتا ہے زہر دے کر تمہیں مار دو، ملازمہ چلا کر بولی۔ کس طرح بات کر رہی ہیں آپ اپنے بچوں سے؟ اس نے پاس جا کر کہا تو ملازمہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے آپ بیبی جی اوپر آ گئی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، سمینہ بیگم بڑی ناراض ہوں گی، آپ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ملازمہ گھبرائی ہوئی سی بولی۔ میں تو چلی جاؤں گی، لیکن آپ اپنے بچوں کو کیوں مار رہی ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ دیکھیں اس وقت کوئی بات مت کیجیے، میڈم آنے والی ہوں گی، بہت ناراض ہوں گی، پلیز چلے جائیں آپ یہاں سے، ملازمہ نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر واپس پلٹ آئی۔ اسے چائے کی طلب ہو رہی تھی تو وہ کچن میں چلی گئی تو وہاں ایک اور ملازمہ کھڑی ہوئی تھی جس نے اسے دوپہر کو کمرے تک پہنچایا تھا۔
ایک بات پوچھوں؟ چائے بناتے ہوئے اس نے پلٹ کر ملازمہ سے پوچھا۔ جی چھوٹی بیگم صاحبہ ضرور۔ اوپر ایک ملازمہ اپنے بچوں کو مار رہی تھی۔ اور ایسا کیوں کر رہی تھی وہ؟ اس نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ارے وہ ملازمہ کے بچے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمارے بڑے بابا کے بچے ہیں۔ بڑا ظلم ہوا ان پر۔ بڑے بابا کو ان کی بیوی 2 سال پہلے جب چھوٹا بیٹا ہوا تھا نا چھوڑ کر چلے گی۔ اب بیچارے خود ہی سنبھالتے ہیں، اور آفس کے لیے جب جاتے ہیں 3-4 گھنٹے ہی جاتے ہیں، ورنہ آفس کا کام خود ہی گھر میں ہی کرتے ہیں اور 7 بچوں کو بھی سنبھالتے ہیں۔ ملازمہ نے آہستہ سے کہا۔ لیکن پھپھو کا تو ایک ہی بیٹا ہے نا راشد بھیا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ان کی شادی نہیں ہوئی۔ وہ حیرانگی سے بولی۔ یہ ہمارے بڑے صاحب کی پہلی بیوی سے تھے، اور چھوٹی بیوی پلیز کچھ اور میں سوال پوچھیے گا۔ بڑی بیگم صاحبہ انہیں بہت نفرت کرتی ہے، وہ ملازمہ آہستہ سے بولی تو اسے یہ سب سن کر بہت حیرت ہوئی۔ پھر وہ چپ چاپ چائے کا کپ اٹھائے باہر آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل ان بچوں میں تھا جو کہ آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور پھر ملازمہ کو ان بچوں پر چیخنا چلانا۔ وہ لب کچلتے ہوئے ٹائم دیکھے جا رہی تھی، پھر بے اختیار اس کے قدم دوبارہ سے سیڑھیوں کی جانے پڑے۔ وہ اوپر آئی تو بچے اب چپ چاپ کھیل رہے تھے اور 5 فیڈر پڑ رہے تھے، شاید ابھی دودھ پی کر فارغ ہوئے تھے، مگر فیڈر کی حالت دیکھ کر اسے اب کائیاں سی آئی۔ ہائے بیبی! اس نے 4 سالہ بچی کے پاس سے آ کر پکارا تو وہ گھبرا کر اپنی بڑیا کو سینے سے لگائے اسے دیکھنے لگی، مگر 2 سالہ بچہ باہیں پھیلا کر اس کی طرف لپک رہا تھا۔ اس نے اس ننھے سے شہزادے کو جب پکڑا تو اس کا پیمپر لیک ہوا تھا۔ اسی وقت ملازمہ بھی وہاں پر آ گئی اور پھر اسے دیکھ کر گھبرا چکی تھی۔ ہائے اللہ! آپ پھر اوپر آ گئی، شرم نہیں آتی؟ تمہیں اس طرح کا سلوک کرتی ہو بچوں کے ساتھ، اور تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کا پیمپر لیک ہوا ہے؟ اگر سردی لگ جائے بچے کو۔ اور یہ کیا ہے، فیڈر دوئے بغیر بچوں کو دودھ دیا تھا کیا؟ وہ 1 منٹ میں اس کی کلاس سے چکی تھی۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، میں نے بڑی بیگم صاحبہ کو بتا دیا نا تو آپ کی خیر نہیں۔ کیا بتاؤ گی؟ ہاں، اس سے پہلے تمہاری کرتوتیں ہیں بچوں کے باپ کو بتاؤں گی، آنے والے ہی ہوں گے نا، چند کے لٹوں کے لیے ہی تو جاتے ہیں۔ وہ تب کر بولی تو ملازمہ کے چہرے پر گھبراہٹ بڑے تاثرات چھا گئے۔ ہاں تو ہم کیا کریں؟ پریمیوں سے سنبھالتے رہیں؟ بیگم صاحبہ بھی ہمیں پیسے نہیں دیتی ان کو سنبھالنے کے، اور صاحب جی بھی تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بھی میرے پیسے بڑھا دو، تو اب میں اتنے پیسوں میں سارا کام بھی کروں اور ان کے بچے بھی سنبھالو۔ ملازمہ کافی بدتمیز تھی۔ جاؤ یہاں سے، اتنے معصوم بچوں پر بھی تمہیں ترس نہیں آتا؟ وہ تڑک کر بولی۔ ارے ان کی دادی ان پر ترس نہیں کھاتی تو میں کیوں کھاؤں؟ وہ منہ بنا کر بولتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ان ننھے سے بچوں کو نہلا دہلا کر بٹھایا اور کچن میں چلی آئی۔ کچن کی حالت اس قدر گندی تھی کہ اسے دیکھ کر نفرت سی محسوس ہوئی۔ سر جھٹک کر بچوں کے لیے ان کی چیزیں ڈھونڈنے لگی جو کہ جلدی اسے مل چکی تھی۔ ہر قسم کی چیزیں ان کے باپ نے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے چھوٹے کے لیے سیریلیک بنایا اور بچی کے لیے فروٹس کاٹے۔ ان دونوں کو کھانا کھلایا تو وہ کچھ ہی دیر میں سے فارغ ہو کر کھیلنے لگے۔ ملازمہ بھاگی بھاگی چلی آئی۔ یہاں سے جلدی کرے جائیں، صاحب جی آ گئے ہیں، اور یہاں باہر سے مت نکلنا، ادھر اندر والی سیڑھیوں سے نکلو، جلدی کرو ورنہ میری شامت آ جائے گی، جلدی کرو۔ ملازمہ نے افراتفری ڈال دی تھی تو دعا زہرا بھی گھبرا کر جلدی سے نیچے کی جانب بھاگی۔ کاشان ابھی اپنے آفس سے گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو بچوں کو کھیلتے دیکھ کر جیسے سکون سا اندر پھیل گیا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ گھر سے ساری تیاری کر کے ہی نکلتا تھا، مگر جو میٹنگ کل ہونی تھی وہ آج ہی کرنی پڑی، تو اسی وجہ سے وہ لیٹ ہو چکا تھا، مگر اس کا دھیان بچوں میں ہی لگا رہا۔ مگر بچوں کو جو صاف ستھرا بیٹھا دیکھ کر گویا اس کی ٹینشن ختم ہو چکی تھی۔ کیا کیا میرے بیبیز نے؟ وہ عائشہ کو گود میں اٹھائے چونتے ہوئے بولا۔ ہمیں آنٹی نے کھانا بھی کھلا دیا۔ او واو، تمی فل ہے میرے بیبی کا؟ اس نے احمد کو پیار کرتے ہوئے پوچھا تو عائشہ نے سر زور زور سے ہلا دیا۔ اچھا چلو آپ کھیلو، بابا کپڑے چینج کر لیں۔ انہیں پیار کرتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھینک یو زبیدہ، آج بچے کافی زیادہ خوش ہیں اور صاف ستھرے بھی۔ یہ لو تمہارا انعام، اسی طرح انہیں رکھو گے نا روز تو مجھے ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں بار بار کہنے کی۔ وہ پاکٹ سے پیسے نکال کر اسے پکڑاتے ہوئے بولا تو زبیدہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ارے صاحب جی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ کے بچے میرے بھی تو بچے ہیں نا۔ مجھے بڑا ترس آیا جب میں نے سوچا تو پھر میں نے بہت خیال رکھا ان کا۔ اب میں جاتی ہوں نیچے، ملازمہ نے مکاری سے کہا تو سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آنے والے دنوں میں بچے اسے روز اسی طرح ملنے لگے۔ گھر کا کچن اور باقی سب بھی صاف ستھرا تھا۔
وہ زبیدہ کے کام سے بہت مطمئن تھا، تو اسی لیے روز ہی اب وہ آفس سے لیٹ ہونے لگا۔ آج اس کے سر میں درد تھا تو وہ 4 بجے ہی گھر کے لیے نکل آیا۔ وہ گھر پہنچا اور جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں زبیدہ کی بجائے کسی اور لڑکی کو بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کون ہو تم؟ زبیدہ، زبیدہ کہاں ہو تم؟ اس نے چلا چلا کر زبیدہ کو پکارتی ہوئے بچوں کو اپنی طرف کھینچا، مگر عائشہ جلدی سے اس لڑکی کی گود میں جا کر بیٹھ گئی اور احمد بھی اس سے چھوٹ چھوٹ کر اسی کی جانب جا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس لڑکی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات تھے۔ یہ ہماری اچھی والی آنٹی ہیں، زبیدہ مارتی ہیں ہم کو۔ اس کی ننھی سے پری نے اس لڑکی کی گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا تو وہ شاکڈ ہی رہ گیا، اور زبیدہ چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو اس آنٹی کی بات ہو رہی تھی اور میں اس دن سے زبیدہ صاحبہ کو کریڈٹ دے رہا تھا۔ مجھے لگا کہ تم سدھر گئی ہو، مگر نہیں، میں غلط تھا۔ تم ویسی کی ویسی ہو، مکار اور جھوٹی، جیسے تمہاری بڑی بیگم صاحبہ ہے۔ اس شخص کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ آپ مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ میں بڑی بیگم صاحبہ کو جا کے بتاؤں گی کہ آپ ان کے بارے میں کیا بول رہے تھے۔ گیٹ آؤٹ، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اور تمہاری بڑی بیگم صاحبہ سے میں ڈرتا نہیں ہے۔ تمہیں جس کو جو بتانا ہے جا کر بتاؤ، اور اب اس وقت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میرا دماغ خراب ہوا، میں نہ جانے کیا کروں گا۔ وہ غصے سے بولا تو زبیدہ منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا جو سادہ سے لباس میں بالوں کی چوٹی بنائے، شانوں پر دوپٹہ ڈالے انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی گوری رنگت میں سرخیاں جھلک رہی تھی۔ مکمل حسن تھا جس میں سادگی بھی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر جیسے سمٹ سی گئی۔ کون ہو تم؟ نئی ملازمہ آئی ہو کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا، اس سے پہلے وہ جواب دیتی کہ کشان کا فون بجنے لگا۔ وہ فون کان کو لگائے بات کرتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ ان بچوں کو اب بائے بائے بولتی نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ اسے پکار کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا مگر فون پر ہونے کی وجہ سے پوچھ نہیں پایا۔ وہ فون رکھ کر بچوں کی طرف پلٹا۔ بیبی، یہ آنٹی ہی اس دن سے آپ کا خیال رکھ رہی تھی؟ یس بابا، عائشہ نے سر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ گڈ، چلے اب آپ کے لیے بابا کچھ دیر آرام کریں گے، پھر اس کے بعد بابا آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں۔ اپنی ان پٹیوں کو متلتے ہوئے بولا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرہ بھی آج صاف ستھرا تھا۔ اس نے جیسے ہی وارڈروب کھولی تو اس کے سارے کپڑے بڑے سلیقے سے ہینگ کیے گئے تھے۔ اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر ساری سوچیں جھٹک کر وہ فریش ہونے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کب سے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ آج تو اس کی جان بخشی ہوگی، مگر اس کے دل میں سمینہ بیگم کے لیے نفرت محسوس کر کے اب تو وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ جاننے کے بعد کہ وہ سمینہ بیگم کی بھانجی ہے اس سے نفرت نہ کرے، اور ہو سکتا ہے وہ بچوں سے اسے ملنے بھی نہ دے۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے اسے باہر آنے کے لیے کہا تو وہ باہر آئی تو ایک لڑکا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واو، یہ تو واقعی بہت خوبصورت ہے ماں۔ پاکستان سے آئی ہو کیا؟ اس لڑکے نے شرارتی انداز سے پوچھا۔ اس کے موم کہنے پر وہ سمجھ گئی کہ وہ راشد ہے۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ اس نے عائشہ سے پوچھا۔ ارے پلیز راشد بھائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ راشد بولو، یا پھر تم مجھے آرچ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر بولتا جا رہا تھا اور اس کی بے باک نگاہیں دعا زہرا کو اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے سمینہ بیگم کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ کے، ہمارے ڈیڈ بھی آنے والے ہیں تو ملازمت سے بولو کہ اوپر اس سیٹ صاحب کو بولا ہے کہ نیچے آ جائے، کیونکہ ان کے والد محترم مہینوں کے بعد آ رہے ہیں اور ان کا آرڈر ہے کہ ان کا لاڈلا بیٹا بھی نیچے ہو۔ آج کا تو کھانا ہی ہمارا خراب ہوگا، پتہ بھی ہے مجھے وہ زہر لگتا ہے، پھر بھی تمہارا باپ باز ہی نہیں آتا۔ سمینہ بیگم کے لہجے میں اس قدر تحقیر اور نفرت تھی کہ وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس وقت کو کہیں سے بھی وہ نرم اور شائستہ خاتون نہیں لگ رہی تھی، مگر اسے اس نفرت کی وجہ نہیں معلوم تھی، اس لیے اس نے سر جھٹک کر ادھر ادھر دیکھا، دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی کہ کسی طرح وہ اس شخص کا سامنا نہ کر پائے۔ خالہ میں کمرے میں جاؤں؟ میری طبیعت نہیں تھی، مجھے آرام کرنا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا تو سمینہ خاتون چونک اٹھی۔ ارے میری بچی، کیا ہوا؟ میں راشد سے بولتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ سمینہ بیگم نے کہا۔ نہیں خالہ، میں کچھ دیر آرام کروں گی نا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا کھانا نا کمرے میں بھیج دوں گی۔ سمینہ بیگم کے ماننے پر وہ دل ہی دل میں شکر کرتی جلدی سے کمرے میں آ گئی۔
اگلے دن وہ صبح اپنی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی اور روٹین کے مطابق وہ 12 بجے واپس آ چکی تھی۔ آتے ہی وہ اوپر پورشن میں آئی تو سامنے بیٹھے کاشان کو دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے تو خیال میں تھا کہ وہ اب تک آفس جا چکا ہوگا۔ وہ واپس پلٹنا ہی چاہتی تھی کہ کاشان نے اسے آواز دی، ارے آئیے نا، آپ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل میں زبیدہ کے پاس بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میری 2 بجے میٹنگ ہے، تو اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو بچوں کو سنبھال لیں گی تب تک، اور میں آپ کو پے کر دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں، پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی کر دوں گی، اور مجھے ویسے بھی بچے بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب کرنا۔ وہ آہستہ سے بولی، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، آپ کو آپ کی محنت کی ضرور قیمت ملے گی۔ ویسے آپ نے مجھے بتایا نہیں آپ یہاں نئی ملازمہ آئی ہیں؟ کاشان کے سوال پر اس کا حالہ خشک ہو، مگر سچ بولتی تو اسے پتا تھا کہ آئندہ سے بچوں سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ جی، اوہ اچھا، آپ جسٹ میرا اور میرے بچوں کا کام کیجیے گا اور میرے ہی پورشن میں رہ لیا کریں، میں آپ کو پے کر دیا کروں گا۔ اور رہی بات مسز کاظمی کی، تو انہیں انکار کر دیجیے کہ آپ ان کے کام نہیں کریں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، شام کو ان کا کام کرنا ہوتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں دن میں آپ کے کر دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی، اوکے، اچھا، کھانا وغیرہ بنا لیتی ہیں آپ؟ اگر مائنڈ نہ کرو تو میرے آنے سے پہلے کھانا بھی بنا دیا کریں، ایکچولی مجھے بنانا پڑتا ہے تو بہت تھکا ہوا ہوتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، جی آپ مجھے مینیو بتا دیں، میں بنا دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی اور نظریں ہنوز چکائی ہوئی تھی۔ وہ جھوٹ اس سے آنکھیں ملا کر نہیں بول سکتی تھی۔ بس میں زیادہ ڈشز نہیں کھاتا، صرف ایک ہی کھانا بنائیے گا، کچھ بھی بنا دیجیے گا، فریج میں ساری سبزیاں وغیرہ اور باقی سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ وہ اسی انسٹرکشن دیتا ہوا اٹھ کر کمرے کی جانے پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکلا اور جاتے جاتے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی جو کہ بچوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ وہ آفس میں بھی اسی کے متعلق سوچتا جا رہا تھا۔ اگلے کئی دن تک اس کے آنے سے پہلے کھانا تک بنا کر رکھتی تھی۔ اسے اپنا گھر گھر لگنے لگا تھا، ورنہ اسے زندگی میں کہاں اس قسم کا سین دیکھا تھا۔ پہلے سوتیلی ماں سمینہ بیگم نے اسے کبھی اپنا بیٹا ہی نہیں سمجھا اور ہمیشہ اس پر اپنی نفرت انڈیلتی رہی۔ پھر اس کے بعد اس کی بیوی سمجھین، جو کہ خالص اسی کی پسند تھی، مگر جلد ہی وہ اس سے اکتا گئی کیونکہ اسے بہت بڑی ڈیزائنر بننا تھا اور وہ ایک گھریلو ٹائپ لڑکی چاہتا تھا جو اس کی گھر کو گھر سمجھے۔ اسی لیے جب وہ دوسری بار پریگننٹ ہوئی تو بچے کو جنم دیتے ہی وہ اسے چھوڑ کر چلے گی۔ آج وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہی تھی اور وہ ادھورے کا ادھورا تھا۔ اسے اللہ سے ہمیشہ یہی شکوہ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے ساتھ خالص ہو، مگر اب کی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تلاش ختم ہو چکی ہے۔ وہ چاہے ملازمہ ہی تھی مگر اس کے دل کو بھا چکی تھی۔ وہ جلد ہی قاضی صاحب سے کہہ کر اسے اپنے نکاح میں لینے والا تھا۔ اگر کہا جائے کہ اسے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی تو وہ غلط نہیں تھا۔ اسے اوپر کے پورشن میں آتے کافی دن ہو چکے تھے۔ وہ چپکے سے آتی تھی اور چپکے سے واپس چلی جاتی تھی اور سمینہ بیگم کو کچھ نہیں پتا تھا۔ آج جب وہ اوپر سے واپس آئی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کاشان نیچے ہوگا۔ اپنے دھیان میں ڈائننگ ہال میں آئی اور سب کو سلام کر کے کاشان کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ ارے آؤ بیٹا، سمینہ بیگم کے لہجے میں اتنی مٹھاس محسوس کر کے کاشان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی؟ کاشان نے آہستہ سے پوچھا۔ میری بھانجی ہے، میرے راشد کی ہونے والی دلہن۔ سمینہ بیگم کی بات پر اسے ایسا محسوس ہوا کہ پورے کاظمی مینشن کی چھت اس کے اوپر آ گری ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جو کہ نگاہیں چراتے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ کاشان کھانا ادھورا چھوڑتا ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کدھر، کھانا تو کھاؤ، اور ویسے بھی تم کوئی بات کرنے آئے تھے نا؟ قاضی صاحب نے چونک کر کہا، اب ضرورت نہیں ہے بابا، اور جو مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا وہ حل ہو گیا، اور میں نے کھانا کھا لیا تھا آفس سے آ کر، تو اس کی اب اتنی بھوک نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے کہتا اٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دعا زہرا لب کچلتی ہی بے دلی سے چمچ پلیٹ میں چلاتی رہی، مگر ساتھ اس کا دماغ بھی الجھا ہوا تھا کہ خالہ نے اسے راشد کی دلہن کیوں کہا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ سمینہ بیگم کے پاس آئی۔ خالہ، وہ آپ نے کہا تھا کہ میں راشد کی ہونے والی دلہن، مگر یہ بات مجھے نہیں پتا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ میرا مقصد تمہیں یہاں بلانے کا بھی یہی تھا کہ میرا بیٹا تمہیں پسند کر لے، اس لیے تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ جب تک وہ پسند نہیں کرتا میں کچھ نہیں بولوں گی اور نہ ہی رشتہ مانگوں گی۔ اور کل رات میرے راشد نے ہاں بول دی ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے تم بہت پسند آئی ہو اور تم سے بڑھ کر میرے لیے کون ہو سکتا ہے۔
پھر میری بہن زرینہ کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ کتنی ٹینشن وہ لیتی تھی تمہیں لے کر، سمینہ نے اپنے ادبی نرم لہجے میں کہا، اور یہ مٹھاس خاص طور پر سمینہ کے لہجے میں صرف اپنوں کے لیے ہی ہوتی تھی، مگر جب وہ کاشان کو دیکھتی تو نہ جانے کہاں سے اتنی نفرت چھلکنے لگتی تھی۔ اسے سمینہ بیگم کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر ان کا کون سا روپ سچا ہے۔ اور رہا راشد، اسے تو وہ پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا تھا، اس کی نگاہیں بہت خلیص محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ اور بولے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن وہ جب یونیورسٹی سے واپس آئی تو کاشان آج بھی گھر پر ہی تھا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں پہ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے جھوٹے اور مکار لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، کاشان نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر مجھے آپ کے بچے بہت اچھے لگتے تھے، اور مجھے ڈر تھا کہ آپ یہ جاننے کے بعد کہ میں سمینہ بیگم کی بھانجی ہوں مجھے ان سے ملنے سے روک دیں گے، بس اسی ڈر سے میں نے جھوٹ بولا، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی تو وہ چلتا ہوا اس کے مقابل آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت دیکھتے ہوئے جیسے اندر تک کانپ گئی تھی۔ یہ سب کرنے کو تمہاری خالہ نے کہا ہوگا نا، اور اب بھی کوئی نیا جھوٹ کھل کر آئی ہو؟ انہیں تو ویسے ہی موقع چاہیے، کوئی ایسا موقع ملے اور وہ کاشان کاظمی کو تکلیف دے سکے۔ انہیں بہت سکون ملتا ہے مجھے تکلیف میں دیکھ کر، اور دیکھو نا آج وہ کتنی پرسکون تھی، اسی لیے فوراً اپنے بیٹے کے لیے بات کر دی۔ یہی تھا نا تم دونوں کا پلان، مجھے درد دینے کا؟ وہ چبا چبا کر بولا، نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں نے کسی غلط ارادے سے نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا سے سلوک نہ کرتی، مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، تو بس اسی لیے میں آپ کی طرف آتی تھی، اور میں نے صرف آپ کی نفرت کے ڈر سے سچائی چھپائی، اس کے علاوہ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دیجیے اور بچوں سے ملنے دیجیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر التجائیہ انداز میں بولی، ہرگز نہیں، میں اپنے بچوں کے آس پاس بھی تم جیسے لوگوں کو بٹک نہیں دیتا، کہ پلیز۔ وہ تڑپ کر بولی، مگر کاشان نے اسے بازو سے پکڑتے اسے باہر کی جانب ڈھکیل دیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے نیچے آئی، اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، وہ اتنے دن میں ہی ان بچوں سے بہت زیادہ قریب ہو گئی تھی، دوسری طرف بچے بھی ان کے لیے بہت اداس تھے۔ عائشہ صبر والی تھی تو وہ چپ چاپ بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی رہی، مگر بیچ میں اسے اداس بھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ ٹیرس پر اسے لے کر کھڑا تھا جب نیچے لان میں کھڑی دعا زہرا کو دیکھتے اسے آوازیں دینے لگی۔ کاشان غصے سے اسے لے کر اندر آیا اور اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا، اور عائشہ سہم کر رونے لگی تھی۔ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر سلا تو چکا تھا، مگر ابھی تک وہ سوتے ہوئے بھی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اسے یوں ہچکیاں بھرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی سی بڑھنے لگی، مگر وہ اپنے بچوں کو ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے یہ چھوٹی سی تکلیف دے رہا تھا۔ اس کے نزدیک دعا زہرا بھی اپنی خالہ کی جیسی ہی ہوگی، اس نے بچپن سے محرومیوں کا سامنا کیا تھا۔ اس کی ماں جب وہ محض 2 سال کا تھا وفات پا گئی تھی، پھر وہ 8 سال کا ہوا تو اس کے بابا نے دوسری ماں لانے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا، مگر سمینہ بیگم نے اسے اگلے ہی دن دھتکار دیا تھا اور صاف طور پر کاظمی صاحب سے کہہ دیا کہ وہ ان کے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتی، تو اسی لیے اسے بورڈنگ بھیج دیا جائے۔ اور کاظمی صاحب پر نیا نیا سمینہ کی محبت کا خمار چڑھا تھا، اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس 8 سالہ بچے کو بورڈنگ میں بھیج دیا۔ اس نے 60 سالہ بورڈنگ میں گزارے اور بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا، مگر تنہائی پسند ہوتا چلا گیا۔ جب کبھی وہ مہینوں بعد چھٹی پر کاظمی مینشن آتا تو سمینہ بیگم کو اپنے بیٹے راشد کے ساتھ محبت کرتے دیکھ کر اس کے دل میں حسرت سی جاگتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ ایک بار اسے گلے لگا لے، مگر سمینہ بیگم بہت ہی سخت دل تھی، محبت کیا کرنی تھی، وہ تو الٹا اس سے شدید ترین نفرت کرتی تھی، جس کا اظہار کرنے میں بھی وہ ہچکچاتی نہ تھی۔ اور اب کاظمی صاحب ان کی نفرت کی وجہ سے اپنی بیٹے کی آنکھوں کا درد محسوس کر کے دل ہی دل میں کڑنے لگے۔ 1-2 بار سمینہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر سمینہ بیگم نے نفرت سے انہیں چپ کروا دیا۔ پھر وہ اپنی ہائی اسٹڈی کے لیے لندن چلا گیا، وہاں سے واپس آیا تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، مگر وہ لڑکی بھی زیادہ دن اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکی، کیونکہ کاشان کا آدمی کے ساتھ وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ اس کے پاس پیسہ تھا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد اسے ادراک ہونے لگا کہ اس گھر میں صرف سمینہ بیگم کی حکومت ہے، اور کاشان محض ایک گیسٹ کی طرح وہاں پر ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے اس نے بہانہ لگا کر کاشان کو چھوڑ دیا، اور کاشان نے اس کے بعد مصم ارادہ باندھ لیا کہ وہ کبھی بھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ مگر پھر اس کی زندگی میں دعا زہرا آئی، اور ایک بار پھر وہ جیسے جینے لگا تھا، مگر وہ بھی دھوکے باز ہی نکلی۔ نہ جانے اس کی قسمت نے صرف دھوکے ہی کی لکھے تھے،
وہ ماضی سے حال میں واپس آیا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرتا کھڑکی میں آ کر گہری گہرے سانس بھرتے ہوئے اپنے اندر کی گھٹن کو کم کرنے لگا، مگر وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ پوچھ میں جاتے راشد اور جو زہرا پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا اور ملازمہ کو بچوں کے پاس بھیج کر وہ ان لوگوں کے پیچھے کیا۔ راشد کی گاڑی ایک کلب کے سامنے رکتی دیکھ کر وہ زور سے لب کھینچ گیا تھا۔ پھر وہ پارکنگ ایریا میں گاڑی لگانے کے بعد اندر کی جانب آیا تو وہاں ماسک پارٹی چل رہی تھی۔ اس نے ایک سائڈ سے ماسک لیا اور تیزی سے اندر داخل ہوا تو اس کی نگاہ دعا زہرا کو ہی تلاش کر رہی تھی، اور جلد ہی وہ اسے مل گئی کیونکہ مشرق کی لباس میں وہی تھی وہاں پر۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ایک سائڈ پر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد راشد دعا زہرا کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو وہ بھی تیزی سے پیچھے لپکا، مگر کوریڈور میں آنے تک وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھتا انہیں تلاش کرنے لگا۔ راشد کے بچے، تم نے اگر اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں راشد کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ بھول ہی چکا تھا کہ وہ راشد کی منگیتر ہے، بس یاد تھا تو یہ بات کہ وہ راشد جیسے بدکردار انسان کے ساتھ ہے۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایک کمرے سے چیخ کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی دروازہ کھلا اور دعا زہرا متوحش انداز میں بھاگتی ہوئی باہر آئی اور زور سے اسے ٹکرائی۔ راشد بھی نشے میں دھت اس کے پیچھے تھا۔ اے مین، یہ میرا مال ہے، راشد نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تو اسے ہاتھ اپنی اوٹ میں کرتا زور سے راشد کے ناک پر گھونسا مار گیا۔ راشد لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ چلو یہاں سے، کاشان نے کہتے ہوئے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب چل دیا۔ اسے گاڑی تک لا کر اپنا ماسک اتارتا اس کے کندھوں سے دبوچ کر زور سے گاڑی سے چپکاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا دیکھنے لگا۔ تمہارے اندر عقل نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ منگیتر ہے تو کیا آدھی رات کو اس کے ساتھ اس طرح کلب میں آ کر ناچو گی؟ تم جیسی لڑکیوں کو شرم و حیا ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ نہ جانے اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے، میں بے شرم نہیں ہوں، مجھے خالہ نے بولا تھا جانے کو، میں تو نہیں آنا چاہتی تھی مگر کیا کرتی، انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا اور کہا کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے تو ہم دونوں کو اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، اور راشد نے بولا تھا کہ ہم جس لنچ کریں گے، مگر وہ یہاں پر مجھے لے آیا، اگر آج آپ نہ آتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی، یہ تو شکر کرو میں ٹیرس پر کھڑا تھا اور تمہیں نکلتے دیکھ لیا، میں اچھی طرح جانتا اس پٹھے انسان کو، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئرس ہیں، امیز زیادہ دیکھا نہیں اور پیچھے بھاگنے لگ جاتی ہو تم لوگ۔ وہ ناگواری بھرے لہجے میں بولا، آپ سمجھتے کیا ہے خود کو، کچھ بھی بولیں گے اور میں سنتی رہوں گی؟ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بولا ہے نا میں نے، اور نہ ہی میں امیر لڑکوں کو پھانستی ہوں، نہ ہی میں نے آپ کو پھنسانے کی کوشش کی اور نہ ہی آپ کے بھائی کو۔ وہ سو سو کرتے ہوئے غصے سے بولی، او ریئلی، جتنی تم معصوم دکھتی ہو نا اتنی ہو نہیں، اتنا تو میں جانتا ہوں، آخر بانجی کس کی ہو، کچھ نہ کچھ تو پلان کیا ہی تھا تم نے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے ایسا راشد کسی اور لڑکی کے ساتھ آلریڈی ریلیشن میں ہے، تو بہتر ہوگا تم اس رشتے کو ایکسیپٹ نہ ہی کرو۔ منہ بنا کر بولا، یہ فیصلہ کرنے کا مجھے حق نہیں ہے، ہمارے ہاں لڑکیاں فیصلہ نہیں کرتی، خالہ نے ماں سے بات کی تھی اور انہوں نے ہاں بول دیا۔ وہ سر چکائے آہستہ سے بولی، تو بتاؤ اپنی ماں کو کہ راشد کس قسم کا لڑکا ہے۔ وہ طلاق لہجے میں بولا، بالکل بتاؤں گی، آج جو اس نے میرے ساتھ کیا ضرور بتاؤں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے بولی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر بڑے استحقاق سے عدل سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری سائڈ پر آیا اور گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگا۔ رات کی سیاہی ابھی تک چھائی ہوئی تھی اور لاہور کی سڑکیں خاموشی سے گزر رہی تھی جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ کاشان کی نگاہ اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی، مگر اس کا ذہن دعا زہرا کی طرف سے بے چین تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک وہ خوف اور غصہ جھلک رہا تھا جو کلب سے نکلتے وقت دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی جو اتنی معصوم لگتی ہے کیسے ایسے جال میں پھنس گئی، کیا واقعی اس کی خالہ نے مجبور کیا یا سب کوئی ڈرامہ ہے؟ دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جیسے کوئی پرانی یاد تازہ ہو گئی ہو۔ دعا زہرا خاموشی سے کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کی سانسیں ابھی تک تیز تھی اور ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر کاشان نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیر ابھی تک سوکھی رہا تھی۔ گاڑی کا انجن ہلکی سی گڑگڑاہٹ کر رہا تھا اور دور کہیں سے آنے والی گاڑیوں کی روشنی ان کی راہ کو چمکا رہی تھی۔ کاشان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولا، بس دل میں ایک نئی سی فکر نے جنم لے لیا تھا۔
مجھ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ میں بھی تو مرد ہوں نا، میری نیت کے کیا پتا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ انسان کو پہلی ملاقات میں ہی پہچان جاتی ہے عورت میں ایک ایکسٹرا حص ہوتی ہے جسے چھٹی حص بولتے ہیں۔ مرد کی نظریں کس طرح کی ہوتی ہے اسے سب پتا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی نگاہوں میں اپنے لیے صرف احترام دیکھا ہے، اس لیے مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا، اور راشد کی نظریں تو مجھے ویسے ہی غلیظ نظر آتی ہیں، وہ نم لہجے میں بولی۔ اور ریئلی جب تم نے اس کی غلاظت کا اندازہ ہو گیا تو بات ماننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صاف طور پر انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ منہ بنا کر بولا۔ میں نے بولا ہے نا، میں مجبور تھی، اور آپ کو کیا پتا ہم لڑکیاں کس قدر مجبور ہوتی ہیں۔ بعض معاملات میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جو مڈل کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے سارے فیصلے ان کے ماں باپ ہی کرتے ہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ عجیب لوگ ہیں، وہ بڑبڑاتا گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ وہ قاسمی مینشن پہنچے تو دعا زہرا جلدی سے گاڑی سے نکل کر اندر کی جانے پڑ گئی۔ اگلے دن اس کی ماں زرینہ اس کی منگنی کے فنکشن کے لیے آ چکی تھی۔ ماں، مجھے راشد سے شادی نہیں کرنی، پلیز آپ اس منگنی کو روک دیجئے، وہ لب کچلتے ہوئے بولی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سارے کارڈ پرنٹ ہو چکے ہیں اور تم سے پوچھ کے یہ فیصلہ کیا تھا میں نے، زرینہ نے ناگواری سے کہا۔ پوچھا کب تھا؟ آپ نے صرف انفارم کیا تھا کہ میں نے رشتہ کنفرم کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پسند، وہ شخص بہت ہی گھٹیا ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ شرم نہیں آتی میرے بیٹے کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے؟ جو کچھ کل تم نے کیا نا، میں نے اس کے بارے میں ابھی تک زرینہ کو نہیں بتایا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی نے کل رات میرے سوتیلے بیٹے کو کلب میں بلایا اور راشد کے ساتھ مار پیٹ کی۔ تمہاری بیٹی جس دن سے یہاں آئی تھی چپ چپ کر میرے سوتیلے بیٹے سے ملتی رہی ہے۔ پتہ نہیں دونوں کے درمیان کون سا ریلیشن تھا، مگر میں نے سب جاننے کے باوجود اس کا رشتہ مانگا، اور یہ صلہ دے رہی ہے مجھے؟ خود تمہاری بیٹی بد کردار ہے۔ سمینہ بیگم نے زہر اگلا تھا اور وہ صاحب کی تو جامع سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ غلط ہے، میرا کاشان سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں صرف ان کے بچوں کے ساتھ۔ بس رہنے دو، تم تو میری بھانجی ہو نا، اس لیے میں نے آنکھوں دیکھی مکھی نکلی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب سمجھاؤ اپنی بیٹی کو کہ چپ چاپ منگنی کے فنکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ میری سوسائٹی میں بہت عزت ہے، یہ نہ ہو کہ یہ مجھے رسوا کر دے۔ سمینہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ میں ہرگز شادی نہیں کروں گی آپ کے بیٹے سے، اس کا افیئر کسی اور کے ساتھ ہے، اور آپ کو پتہ اس نے میرے ساتھ زبردستی۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی زرینہ بیگم نے اس کے زور سے تھپڑ مارا۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا، مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ سمینا آپا مجھے پہلے ہی تمہاری کرتوتیں بتا چکی تھی، تمہاری یہ تو تربیت نہیں کی تھی میں نے کہ تم اس طرح کسی مرد سے اکیلے میں جا کر ملتی رہو۔ زرینہ نے اس کے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اپنی ماں کی بات پر وہ شاک رہ گئی۔ مطلب سمینہ بیگم سب جانتی تھی کہ وہ اوپر کے پورشن میں جاتی تھی، میں ان سے نہیں ملتی تھی، جب وہ گھر آتے تھے میں ساتھ ہی واپس اپنے کمرے میں آ جاتی تھی۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں صرف ان کے بچوں کے لیے وہاں تھی؟ آپ تو جانتی ہیں مجھے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ اپنی ماں کی بدگمانی پر تڑپ کر اپنی صفائی پیش کرنے لگی، مگر زرینہ اور سمینہ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑا ہوا کاشان ساکت و جامد سا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے اس لڑکی پر اب ترس آ رہا تھا، اس کی بات پر یقین بھی آ چکا تھا کہ جو اس نے کہا وہ مجبور ہے، وہ 100% درست بات تھی۔ اسے حیرت زرینہ بیگم پر ہو رہی تھی، جنہوں نے دوسروں پر اعتبار کیا تھا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ پھر کاشان نے راشد کو پوز کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب منگنی کی بجائے سیدھا نکاح ہو رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جیسے پیاری لڑکی کو یہ سب سہنا پڑے۔ اسی لیے اس نے عین نکاح کے دن راشد کو ایکسپوز کر دیا۔ سارے مہمان راشد کو تنکر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عرفان کاظمی تو اپنی نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ سمینہ بیگم کا تو پست ہی چل رہا تھا کہ وہ کاشان کو جان سے مار دے، اور جبکہ زرینہ بیگم کلثوم سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جس نے کتنی منت سماجت کی کہ وہ شخص اس کے لیے درست نہیں ہے، مگر اپنی اولاد کی سننے کی بجائے وہ اپنی بہن کی سنتی رہی، اس بہن کی جو کہ ہمیشہ سے خودگرض تھی۔ اگلے ہی دن زرینہ اسے لے کر واپس ملتان جا رہی تھی۔ وہ ماں بیٹی بیگ اٹھا کر کاظمی مینشن سے نکلے، اور سمینہ بیگم نے انہیں ڈرائیور کے ساتھ بھی بھیجنے کی زحمت نہ کی۔ آئیے آنٹی، میں آپ لوگوں کو اسٹیشن تک ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے اپنی گاڑی ان کے پاس کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، بہت شکریہ آپ کا، ہم چلے جائیں گے، زرینہ بیگم نے کہا۔ پلیز آپ بیٹھ جائیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اس طرح آپ جائیں، میں ڈراپ کر دوں گا، وہ شائستگی سے بولا۔
پھر وہ انہیں گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے واپس آیا، مگر جب گھر پہنچا تو ایک طوفان بھرپا تھا۔ سمینا بیگم نے ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا اور عرفان کاظمی صاحب سے ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ کاشان کو اس گھر سے باہر نکالے۔ عرفان کاظمی بے بسی سے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عرفان کاظمی صاحب، آپ یہ کام کریں گے یا میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں؟ عرفان کاظمی صاحب نے سمینا کی بات پر ماتھا مسلتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، جس فیصلے کو انہوں نے کرنے میں بہت ٹائم لگایا۔ آج اپنے بیٹے کی اس اداس آنکھیں اور اجاڑ زندگی کو محسوس کر کے وہ فیصلہ کرنے میں ایک پل لگا تھا۔ مرضی ہے تمہاری، تم جا سکتی ہو اس گھر سے، مگر میرا بیٹا نہیں جائے گا۔ تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا میں کشان کی وجہ سے ہوں، ورنہ میں تو زیرو تھا۔ کشان کی ماں کے آفس کا ایک معمولی ورکر، اور یہ ساری جائیداد کشان کی ماں کی ہے، تو اسی ناطے یہ ساری کشان کی ہے، نہ کہ اس پر میرا حق ہے اور نہ ہی تمہاری اولاد کا۔ تو تمہیں اس گھر کو چھوڑ کر جانا ہے تو چلی جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اپنے اس گھر میں جہاں پر میں رہتا تھا، کیا خیال ہے؟ عرفان کاظمی صاحب نے مطمئن انداز میں کہا۔ تو سمینا بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ اس سب میں میرے بیٹے کا حصہ ہے نا؟ سمینا نے کسی امید کے تحت پوچھا۔ صرف اتنا حصہ جتنی میری محنت تھی، مگر تم شاید بھول رہی ہو کہ 2 سال پہلے میری پوری کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا تھا۔ اس کو دوبارہ سے اس مقام پر کاشان نہیں پہنچایا، میں تو پھر زیرو تھا۔ کاشان کی محنت سے دوبارہ کمپنی کھڑی ہو گئی۔ تم اگر چاہو تو پیپرز چیک کر سکتی ہو، اس کی ماں نے مرنے سے قبل یہ ساری جائیداد کاشان کے نام کی تھی۔ شاید وہ مجھ جیسے گھٹیا انسان کی نیت کو بھانپ گئی تھی۔ میں نے برسوں لگا دی اس راز کو کھولنے میں، مگر یہی حقیقت ہے، یہ ساری جائیداد کاشان کی ماں کی ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ میرے حصے کی جائیداد میرے آباء و اجداد کو چھوڑا ہوا وہ چھوٹا سا ایک محلے میں 5 مرلے کا گھر ہے۔ عرفان کاظمی بولتے جا رہے تھے اور سمینا کو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ آج تک جس جائیداد کو راشد کی سمجھتی رہی، اس میں راشد کا کوئی حصہ ہی نہیں تھا۔ کاشان اس سارے معاملے میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کے انداز سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس حقیقت کو بہت پہلے سے جانتا تھا، اور یہ بات اس کے مینیجر نے ہی اسے بتائی تھی، مگر اس نے آج تک اپنے بڑے پن کی وجہ سے کبھی کسی پر کچھ نہیں جتایا تھا۔ سمینا بیگم جلے پاؤں کی بلی کی طرح ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کاشان کی جان ہی دے لے۔ اس نے ہر طرح کے وکیل سے رابطہ کر کے یہ بات پوچھی، تو سب نے شریعت کی روسی ہی بتایا کہ راشد کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سمینا بیگم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو کاشان کو اس دیش سے نکالنا چاہتی تھی، مگر اب تو انہیں اپنی ہی حکومت ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کاشان لائبریری میں داخل ہوا تو عرفان کاظمی صاحب نے ہاتھ میں پکڑا سگار بجھا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں نے آج تک کبھی تمہیں وہ حق نہیں دیا جس کے تم مستحق تھے۔ میں ڈر گیا تھا شاید کہ مجھ سے یہ عیش و عشرت والی زندگی نہ چھن جائے۔ میں نے زندگی بڑی غربت میں گزاری۔ جب تمہاری ماں عائشہ نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، مگر مجھے تمہاری ماں کی وفات کے بعد مجھے لگا کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اگر میں نے سمینا کو حقیقت بتا دی تو اسی لیے میں چھپاتا رہا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہے تھے، پلیز بابا، اس طرح مجھے شرمندہ مت کیجیے۔ تو جلدی سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے نم لہجے میں بولا تو انہوں نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ایسے جیسے دل میں ٹھنڈک سی محسوس ہوئی تھی۔ کتنے عرصے کے بعد وہ یوں اسے سینے سے لگائے کھڑے تھے۔ وہ جسے ان سے بہت سارے شکوے تھے، آج سارے ہی دھل گئے تھے۔ وہ کاشان کاظمی تھا، شاید سب کو ہی معاف کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ نرم دل نرم ہو، وہ ان سے الگ ہوا تھا تو عرفان کاظمی نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں یہ فیصلہ تمہاری زندگی میں بہت اثر انداز ہوگا۔ عرفان کاظمی صاحب نے تمہید باندھی۔ جی بابا، آپ بتائیے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میں نے تمہاری دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے جو لڑکی تمہارے لیے چنی ہے نا، دنیا کی بہترین لڑکی ہے، اور دیکھنا وہ تمہیں سمیٹ لے گی۔ میں اپنے لیے بہت غلط فیصلہ کیا۔ میں جانتا تھا سمینا کی عادات کو، اس کے باوجود میں نے سب اگنور کر کے اسے اپنی زندگی میں اپنی خواہش کے مطابق لایا، نہ کہ تمہاری خاطر۔ مگر میں جانتا ہوں میرا بیٹا اپنے بچوں کی خاطر شادی کرنا چاہتا ہے، اور ان بچوں کو ایک ماں کا پیار وہ لڑکی ضرور دے گی۔ عرفان کاظمی صاحب نے کہا تو وہ کچھ متذبذب سے ان کو دیکھتا گیا۔ دل میں دعا زہرا کا خیال آیا، مگر سمینا بیگم کی بھانجی ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے چپ چاپ عرفان کاظمی صاحب کو ہاں بول دی۔ آج ایک ہوٹل میں مختصر سی تقریب رکھی گئی اور اس کا وہاں پر نکاح تھا۔
نکاح خواہ نے جب نکاح کے وقت زوا زہرا کا نام لیا تو وہ شوق سے انہیں دیکھنے لگا۔ عرفان قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تو وہ چپ چاپ ہاں بول کے کچھ دیر کے بعد زوا زہرا کو زرینہ بیگم تھامے ہوئے باہر آئی اور اس کے پہلو میں بٹھا دیا۔ زوا زہرا کے دونوں بھائی اور اس کے نانا جی بھی ساتھ ہی تھے، مگر سمینہ بیگم نے صاف صاف اس تقریب میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا، اور شاید وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ دعا زہرا کے ساتھ اس کی شادی ہے۔ اب گھر جا کر نہ جانے کون سا طوفان برپا ہونا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رخصتی کروا کر وہ اسے لے کر گھر کے لیے نکل آیا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ رات کی سڑکیں لاہور کی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، مگر کاشان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تاریکی تھی۔ دعا زہرا کی انگلیاں اپنے دوپٹے کی لپیٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شادی جو اس کی مرضی کے بغیر ہوئی، اب اس کی زندگی کا کیا رنگ لائے گی۔ کاشان کی خاموشی سے اور بھی بے چین کر رہی تھی، کیا وہ واقعی سے قبول کر پائے گا؟ یہ صرف بچوں کی خاطر ایک بندھن ہے۔ گاڑی کا انجن ہلکی سی گڑگڑاہٹ کر رہا تھا اور دور سے آنے والی ہوا میں پھلوں کی مہک مل رہی تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک طوفان تا اٹھ رہا تھا۔ کاشان نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی گرم جوشی نہ تھی، بس ایک سرد خاموشی۔ دعا زہرا نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں ستارے چھلک رہے تھے، اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ رات ان کی زندگی کا ایک نیا باب بن جائے، نہ کہ ایک اور درد کا آغاز۔ وہ گھر پہنچ کر اس کا ہاتھ تھامے اپنے پوشن میں آیا تو آیا جا چکی تھی، اور بچوں کے ساتھ گھر کی ملازمت تھی۔ ان لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ملازمہ چونکیا کہ تیزی سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ عائشہ تو دعا زہرا کو دیکھتے ہی خوشی سے چہکتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دعا زہرا نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے سے اپنے سینے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ چپ چاپ اس کو دیکھ رہا تھا، پھر وہ عائشہ کو گود میں اٹھائے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور بیڈ پر بٹھانے کے بعد جھک کر احمد کو پیار کیا۔ کچھ دیر میں جب عائشہ بھی سو گئی تو وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد واپس لاؤنج میں آئی تو کاشان صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ آپ کو کافی بنا دو؟ اس نے پاس جا کر پوچھا تو کاشان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ بند کرتا اس کے مقابل آیا۔ کچھ امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں جو تمہیں پتا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنی خالہ کی طرح اگر تم نے میرے بچوں کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے ڈیڈ کی طرح بچوں کے ساتھ بے انصافی ہونے دوں گا۔ جس دن میرے بچے تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہوں گے اس دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ دوسری بات، ہمارے درمیان اول تو میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوا بھی تو تم اس پر زیادہ خوش فہمی کا شکار مت ہونا، کیونکہ میں صرف تمہارے پاس اپنے دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے آؤں گا، محبت کرنے نہیں۔ مجھے دھوکے باز لوگوں سے ہمیشہ نفرت ہے۔ تم دھوکے کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کے قریب ہوگے، اور میں نے اپنے بچوں کی خاطر یہ شادی تو کر لی، مگر تمہاری حیثیت صرف میرے نزدیک ایک آیا جتنی ہے۔ اسپاٹ لہجے میں بولتا چلا گیا۔ اس کے انداز پر دعا زہرا کا دل بہت دکھا۔ وہ درد آنکھوں میں نمی بھر کر جھلکنے لگا تو ایک پل کے لیے کاشان بے چین سا ہوا، مگر دوسرے ہی پل وہ خود پر قابو پڑتا نگاہیں چرا کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر دوسرے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ وہ گمسم سی بچوں کے کمرے کی جانب پڑ گئی۔ وہ بھی سر جھٹک کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ 7 دن گزر چکے تھے اور ان 7 دنوں میں سے پورے گھر کو گھر بنا دیا تھا۔ اس کا وہ پورشن جو کہ ہمیشہ ویران رہا اب جیسے خوشیوں سے مہکنے لگا تھا۔ جب وہ آفس سے گھر پہنچتا کھلکھلاتے خوشباز صاف ستھرے بچے دیکھ کر اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ جب تک وہ بچوں کے ساتھ لگا ہوتا وہ کچن میں ہی مصروف رہتی تھی، پھر اس کے لیے کھانا لگانے کے بعد وہ کمرے میں چلی جاتی تھی۔ دونوں کا آمنا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ آج وہ نیچے کھانے کے لیے آئے تھے۔ سمینہ بیگم انہیں دیکھتے ہی بے چینی سے پہلو بدلنے لگی، مگر اب کی بار وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ جب سے معلوم ہوا تھا کہ یہ جائیداد کا کاشان وارث ہے وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کاشان عرفان قاسمی کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا اور وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے لگی کہ سمینہ نے اسے پکارا۔ بڑا خوش ہوں گی نا اتنے بڑے گھر کی بہو بن کر؟ سمینہ کے لہجے میں کاٹ تھی۔ آپ خوش نہیں ہیں خالہ، آپ ہی کی تو بہو ہوں میں۔ بیٹا تو وہ آپ ہی کا ہے نا، کیونکہ آپ اس گھر میں ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ پتہ ہے ان کی جگہ راشد ہوتا نا تو شاید اب تک آپ کو نکال چکا ہوتا، مگر یہ کشان کا بڑا پن ہے کہ وہ آپ کی ہر پیاستی کہنے کے باوجود وہ کبھی کچھ نہیں کہتے۔ جس دن انہیں یہ پتا چلا کہ یہ جائیداد ان کی ہے، اگر وہ چاہتے تو آپ کو یہاں سے نکال دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے ان کا، مگر اب ابھی تک دل میں نفرت لے کر بیٹھی ہیں۔
कैसे कर लेती हैं इतनी नफरत? मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता कि आप नाना जी की बेटी हैं, और नाना जी की जो दूसरों की आंख समेटते हैं। हमेशा से आप मेरी आइडियल रही हैं। मेरी मामा आपकी जितना पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर फिर भी वो हमेशा से नाना जी को फॉलो करती रही। हमारे घर तो कोई भूखा भी आ जाता था तो हमने उसे खाए बिना नहीं जाने दिया। हमारे यहाँ कोई गैर भी आ जाता तो हम अपनाइयत से अपनी बाहें फैला देते हैं। फिर आप किस पर चलेगी खाला? आप ही के शोहर के बेटे थे वो। क्या आपको अरफान अख्तर से मोहब्बत नहीं थी? अगर है तो क्या उनकी मोहब्बत ने उनके बेटे को नहीं अपना सकती थी? वो तलख लहजे में बोलती जा रही थी। उसने आज हकीकतन समीना बेगम को एक आईना दिखाया था। उस आईने में उनका चेहरा बहुत भयानक था। उनका बेटा तो उस दिन से उन्हें कोस रहा था, और वाकई उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर काशान की जगह राशिद होता तो अब तक शायद वो बेघर हो चुकी होती। ये महज उनके दिमाग में एक पल के लिए ही सोच आई। दूसरे ही पल वो सब भूलकर तंजिया अंदाज में हंसी। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं करनी आती, और ना ही मैं किसी की खातिर खुद को बदलती हूँ। काशान जैसे इंसान को अपना बेटा मान लेती। जो मेरी सौतन का बेटा था, वो तो चाहे मर भी गई थी, मगर मुझे गवारा नहीं था कि अपनी सौतन के बेटे से अच्छा सलूक करो। मेरी तो खुदा ने भी गोद भर दी। अगर मेरे खुद के भी बेटा ना होता, तब भी मैं काशान को मोहब्बत ना देती। वो तलख खर्चे में बोली। दुआ जहरा ने महज अफसोस में सर हिलाया। वो वाकई नहीं सुधर सकती थी। लाउंज के दरवाजे की ओर में खड़े काशान ने करत से आंखें मींच ली, और एक खामोश आंसू निकलकर उसकी बेड़ में जज़ब हो गया। वो तेजी से वहां से अपने पोर्शन में आ गया। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलने पर मुड़कर देखा तो दुआ जहरा बमुश्किल बच्चों को संभालते हुए अंदर आ रही थी, और गोलू मोलू सा अहमद उसकी गोद में ही सो गया था। उसने जल्दी से अहमद को उसकी गोद से लिया और जाकर अंदर बेड पर लेटा दिया। फिर जैसे आया वैसे ही खामोशी से बाहर निकलकर टेरेस पर चला गया। कुछ देर गुजरी तो उसके कंधे पर हाथ ठहरा। आप ठीक हैं काशान? उसने पूछा तो वो हाथ झटककर साइड से होकर गुजरने लगा। प्लीज काशान, क्या हुआ है आपको? आप वहां से ऐसे क्यों आ गए? वो बेचैनी से बोली। तो इतनी अच्छी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? वो तलख लहजे में बोला। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छी बनने की कोशिश कर रही हूँ? मैं जैसी हूँ वैसा ही खुद को जाहिर कर रही हूँ। पर आप खुद को बुरा क्यों बना रहे हैं? आप ऐसे नहीं हैं। मैं जानती, जब आप मुझे दर्द देते हैं तो उससे कहीं ज्यादा दर्द आपकी आंखों में उतरता है। कि हम सब बुला कर नहीं रह सकते? वो नम लहजे में बोली। तुम्हारे दिए गए धोखे के बाद मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, फिर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे? उसकी बात के जवाब में गुनूगेर लहजे में बोले तो उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। वो मुड़कर बेयकीनी से उसे देखने लगा। फिर उसके लबों पर एक इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये भी तुम्हारा कोई नया नाटक ही होगा ना? ऐसा नहीं है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। लब कुचलते हुए बोली। नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिन पर यकीन करता हूँ मेरा यकीन तोड़ देते हैं। अब नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। उसका हाथ झटक कर उसकी साइड से निकलकर अंदर की जानी पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी शफाफ रुखसार को भगोने लगे। फिर अपने दुपट्टे के पल्लू से वो अपने आंसू साफ करके चुपचाप अंदर की जाने पड़ गई। उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था। दोनों के दरमियान अभी तक कोई अजवाजी ताल्लुक नहीं था। वो मियाँ बीवी होते हुए भी एक दूसरे से अजनबियों जैसा रवैया रखे हुए थे। आज जरीना बेगम लाहौर आई थी और वो नीचे समीना बेगम के पोर्शन में ही थी। दुआ ज़हरा भी इजाजत लेकर नीचे आई। कुछ ही देर गुजरी थी कि राशिद अंदर दाखिल हुआ। मुझे पैसे चाहिए मोम, 1 लाख। जरा जल्दी दीजिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। राशिद ने इंतहाई बदतमीजी से कहा। ये क्या तरीका है बात करने का? और मेरे पास कोई पैसे नहीं है। समीना ने गुस्से से कहा। अरे कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे के लिए आज तो कुछ बना ही नहीं सकी। आप जैसी माँ को तो डूब कर मर जाना चाहिए। इंतहाई बदतमीजी से बोला तो समीना बेगम ने गुस्से से उसे थप्पड़ मारना चाहा तो उसने समीना बेगम का हाथ पकड़कर उन्हें जोर से धक्का दिया। वो इससे पहले जमीन पर गिरती के अंदर दाखिल होते कशान ने भागकर उन्हें थाम लिया। तुम्हारे अंदर अकल नहीं है? अपनी माँ से इस तरह सलूक करते हुए शर्म नहीं आती? कशान गुस्से से चीखते हुए एक जोरदार चाटा उसके मुंह पर रसीद कर गया। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे साथ इस तरह का सलूक करने की? राशिद ने उसका गरेबान पकड़ते चिल्ला कर कहा। शट अप! और मैं तुम्हारी ऐसी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम ये 1 लाख रुपया क्यों लेना चाहते हो। आपका बेटा जुआ खेलते खेलते 10 लाख हार गया था, और उसने आपके जेवरात में से कुछ जेवर भी बेचे हैं, और अभी 1 लाख रहता था तो वो अपनी जान छुड़वाने के लिए 1 लाख मांग रहा है।
فکر مت کرو، جس کے تم نے دینے تھے نا پیسے اسے میں دے کر آیا ہوں، اور یہ میری لاسٹ وارننگ ہے۔ تم آج کے بعد اگر ایسی کوئی حرکت کرتے ہوئے پکڑے جاؤ گے تو یاد رکھنا، میں تمہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ کاشان نے غصے سے کہا تو راشد بکتا جگتا سمینہ بیگم کو گالیاں نکالتا وہاں سے چلا گیا۔ سمینہ بیگم تو کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ کاشان پنجوں کے بل زمین پر بیٹھتے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا تو سمینہ بیگم نے کرب سے اسے دیکھا۔ وہ جسے آج تک اپنا بیٹا ہی تسلیم نہیں کرتی تھی، وہ اس کی عزت ویسے ہی کرتا تھا جیسے ایک ماں کی جاتی ہے۔ سمینہ بیگم بے اختیار اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، سمینہ بیگم نے نم لہجے میں کہا۔ ایسا مت کہیے ماں، مائیں بیٹوں سے معافی مانگتے اچھی نہیں لگتی۔ سمینہ بیگم کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تو سمینہ بیگم اس کے سینے سے لگ کر مزید تڑپ تڑپ کر روتی اور بار بار وہ معافی ہی مانگے جا رہی تھی۔ دعا زہرا اور زرینہ بیگم نے بمشکل انہیں چپ کروایا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں لائبریری کا کمرہ ابھی تک آنسو کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ سمینہ بیگم کا سر کاشان کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور ان کی ہچکیاں ابھی تک رک رک کر سنائی دے رہی تھی۔ عرفان کاظمی صاحب دور صوفے پر بیٹھے خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی نمی جھلک رہی تھی۔ برسوں کی غلطیوں کے احساس اب ان کے دل کو چھید رہا تھا۔ زرینہ بیگم نے دعا زہرا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا جیسے وہ ڈر ہو کہ یہ لمحہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کاشان نے آہستہ سے سمینہ بیگم کو سنبھالا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ ماں سب ٹھیک ہو جائے گا، اب بس یہ سب ماضی ہے۔ سمینہ بیگم نے سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں پر پہلی بار کاشان کے لیے ایک نرم جھلک تھی، جیسے برسوں کی نفرت پگھل رہی ہو۔ زرینہ بیگم نے دعا زہرا کو دیکھا اور سر ہلایا۔ بیٹی تم ٹھیک ہو نا؟ دعا زہرا نے مسکرا کر حامی بھری، مگر دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑی تھی۔ یہ لمحہ، یہ معافی جیسے ان کی زندگی کا ایک نیا باب کھل رہا تھا۔ کچھ دیر اور وہ سب نہیں بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ سمینہ بیگم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، کاشان نے معافی دے دی تھی ان کو، اور عرفان قاضی صاحب نے سب کو گلے لگایا۔ پھر وہ رات کے تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اوپر اپنے پوشن میں آ گئے۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے۔ دعا زہرا زیادہ تر نیچے ہی بہتی تھی، صرف رات کو ہی اوپر آتی تھی، کیونکہ سمینہ راشد کو یاد کر کر کے روتی تھی، کیونکہ جیسا بھی تھا وہ ان کا بیٹا تھا۔ کاشان کا رویہ اس کے ساتھ کافی زیادہ بہتر ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح نہ وہ طنز کرتا تھا اور نہ ہی سختی سے بات۔ کاشان کی کیفیت چینج ہونے لگی تھی۔ آج تو دل اس کی طرف ہمک ہمک کر جا رہا تھا۔ اس کا مہکتا وجود پہلی بار بہکا رہا تھا۔ آج پہلی مرتبہ قدم اس کی جانب بڑھانے کو قبول کر رہا تھا۔ آج پہلی مرتبہ درمیان میں کہیں بدگمانی اور بے اعتباری نہیں آ رہی تھی۔ بس اس وقت کچھ نظر آ رہا تھا تو حلال رشتے کا حق، کچھ نظر آ رہا تھا تو سامنے بیڈ پر لیٹی وہ لڑکی جو اس کی اپنی تھی، جو اس کی محرم تھی، جس پر کاشان کاظمی کو پورا حق حاصل تھا، اور وہ اس کی ہمدم ہم سفر تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتے اس کے قریب گیا اور اس کے دونوں طرف بچے سوئے تھے۔ اس نے بازو پر لیٹی عائشہ کو اٹھا کر دوسری سائڈ پر لٹایا اور اس جگہ خود بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ دھیمی روشنی میں اس کے رخسار دھمک رہے تھے اور بالوں سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی آج کاشان کو اپنا آپ بہکتا محسوس ہوا اور اسے اپنے گلے میں کانٹے اگتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے برابر لیٹ گیا اور آنکھیں موند کر اس نے خود کو ان بہکتے جذبات سے دور کرنا چاہا، لیکن آج تو جیسے یہ چیز بھی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ بے اختیار تھوڑا اٹھا اور اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھ کر کاشان نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کے چہرے پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنی قید میں کر گیا۔ چند لمحوں کے بعد اپنی رکتی سانسوں کے باہر دعا زہرا نے نیند سے بھری آنکھیں کھولی اور اسے خود پر جھکے دیکھ کر وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں جیسے بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے اور دل کی دھڑکن تو گویا کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کاشان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ ٹچ سے مس نہ ہوا تو اپنا سر دائیں بائیں مارتی اس کے کندھے کو نوچتے سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ تو بے خود سر سے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ خاموش کمرے میں چند لمحوں تک دو نفوس کی پھولی سانسوں کی آواز گونجتی رہی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا تنفس بحال کرتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ شاید تمہیں میری نزدیکی اچھی نہ لگے اور شاید میری قربت تمہیں عذاب میں مبتلا کر رہی ہوگی، مگر میں کیا کروں، میں بہکتا جا رہا ہوں۔ آج میں خود پر اپنا اختیار کھو چکا ہوں۔ آج میں خود کو روک نہیں سکتا۔ اگر آج میں نے خود کو روک لیا تو میں مر جاؤں گا۔ آج مت روکو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اسے اپنی گرفت میں لیے ایک بار پھر اس کے چہرے پر جھکا، اور اب کی بار اس نے کسی کی قسم کی زحمت نہ کی۔
بلکہ پوری رضامندی سے صرف کچھ سپردگی دی تھی، کیونکہ بھلے وہ خود کو کتنا لاپرواہ ظاہر کرتی اور کتنا ہی اس سے دور رہتی، مگر اس کا دل جانتا تھا وہ خود بھی اس کے لیے بےتاب تھی۔ اس کا دل کاشان قاسم کو چاہتا تھا، اسے اپنے شوہر کی محبت، قربت اور حق کی ضرورت تھی۔ اس کا دل ہمیشہ سے تمنا کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے بے قرار ہو، اور اسے آج اچھا لگ رہا تھا کہ وہ خود اس کی طرف بڑھا ہے۔ اب جب وہ خود بڑھ گیا ہے، ساری بدگمانیاں مٹا کر، پھر اب کیوں کہ وہ اپنے شوہر کو، اپنے محرم کو خود سے دور کرتی؟ وہ اس پر گدا کی طرح چھاتا چلا گیا۔ بے تحاشا شرم و حیا اس کے وجود پر بکھرتی جا رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے آج کاشان کو خود سے دور کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس نے پہلے سے اپنے ذل میں عزم کیا ہوا تھا کہ اگر کاشان اس کی طرف ایک قدم بڑھائے گا تو پھر 2 قدم وہ خود اس کی جانب بڑھائے گی۔ آج وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر اسے پیار دے رہا تھا، اس رشتے کو سمجھ رہا تھا، تو پھر وہ کیوں اسے خود سے دور کرتی؟ کاشان کی نزدیکی پر وہ بہت خوش تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر اسے اپنا رہا ہے۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، پہلی نظر کی وہ محبت جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی، اور محبت جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ تم نے مجھے پہلی بار بے قرار کر دیا تھا، میں تب سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، مگر بس غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، مگر آج سب دور ہو چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں تم میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے بہترین ہو۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں رس پھول رہا تھا، اور وہ سرشار سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میری طرف دیکھو، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو اپنا آپ سونپنے کی؟ اس کی بات پر اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، اور پھر آہستہ سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھتے اپنا اقرار کیا۔ وہ بھی سرشار سا اسے خود میں بھینچتا اس پر حق جتاتا چلا گیا۔ کچھ ہی دن میں دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے۔ راشد کو کاشان ڈھونڈ کر لایا تھا، اور راشد اپنے دوستوں کی صحبت میں غلط راستے میں پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی دن سے جیل میں بند تھا۔ کاشان نے اسے ڈھونڈا اور وہاں سے نکالا تو راشد کو کافی زیادہ عقل آ چکی تھی، مگر ابھی بھی کاشان کو لگتا تھا کہ اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا جہاں پر اس کی بیوی ہے، کیونکہ وہ دعا زہرا کے ساتھ بدتمیزی کر چکا تھا، چاہے وہ ان کی شادی سے پہلے ہی تھا، مگر وہ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اسی کاشان نے اسے اپنے ایک دوست کی طرح کی زیر نگرانی لندن بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس کا درست ہی ثابت ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد کاشان نے اسے وہاں کاروبار کروا دیا تھا، اور راشد نے اس سے دل سے معافی مانگی تھی، اور کاشان اور دعا زہرا اسے معاف کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود کاشان نے یہی بات کہی تھی کہ وہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کچھ عرصے کے بعد سمینہ بیگم بھی لندن شفٹ ہو گئی تھی۔ قاضی مینشن کی رونقیں بحال ہو چکی تھی۔ عرفان قادری صاحب کبھی یہاں پر ہوتے تھے اور کبھی لندن، اور وہ دونوں اپنے ننھے شہزادے یا شہزادی کے انتظار میں اب گھڑیاں گن رہے تھے۔ بہت جلد ان کے بچے 2 سے 3 ہونے والے تھے، اور عائشہ تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ ہسپتال کی کوریڈور میں سب بے چین سے کھڑے تھے کہ اچانک ڈلیوری روم کا دروازہ کھلا۔ نرس مسکراتی باہر آئی۔ اس کی گود میں بچہ تھا، بہت مبارک لڑکا ہوا ہے، صحت مند مکمل۔ نرس کی آواز گونجی۔ کاشان پہلے اٹھا، بچے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئی۔ میرا زین، وہ لرز کی آواز میں بولا۔ نرس نے بچے کو اس کی گود میں رکھ دیا۔ کاشان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ عائشہ احمد بہت خوش تھے۔ کاشان نے بچے کو احتیاط سے تھاما اور اندر کمرے میں آئے تو دعا نم آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ دعا، دیکھو ہمارا زین، تمہارا معجزہ، تمہاری دعا۔ دعا کی آنکھیں بھر آئی، کمرہ ہنسی اور دعاؤں سے بھر گیا تھا۔ کاشان دعا کا ہاتھ پکڑے لبوں سے لگا گیا۔ تم نے سب دے دیا، وہ بولا تو جواب میں وہ بھی مسکرا دی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے ان پر پڑی، جیسے نئی زندگی کے آغاز کی دعائیں دے رہی ہیں۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔